الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ ہود کی آیت 64 زیر بحث ہے۔ اس میں قوم صالح کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس کی سرگزشت سنائی جا رہی ہے۔ اسے ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ قرآن مجید میں یہ سرگزشتیں تاریخی استدلال کے طور پر سنائی جاتی ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے متنبع کر دیا کہ ایک دن پوری انسانیت کو میری بارگاہ میں عدالت کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو یہ عدالت پھر دنیا میں بھی برپا کر کے دکھائی گئی۔ یہ اس کا استدلال ہے، اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم اس سرگزشت کا بڑا حصہ دیکھ چکے ہیں۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ آخری وقت آ گیا۔ میں نے اپنی تصنیفات میں ہر پیغمبر کی دعوت میں جو مراحل بالعموم آتے ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور وہ مراحل یہ ہیں کہ وہ اپنی بات کی ابتدا انذار سے کرتے ہیں، خبردار کرنا، وارن کرنا لوگوں کو۔ یہاں سے وہ بات کی ابتدا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلے یہ خبردار کرنا انفرادی طریقے سے ہوتا ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے اعزاء کو، اقربا کو، جو لوگ ملنے بات کرنے کے لیے آ جائیں ان کو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب قوم کو خبردار کیا جائے، یعنی اب ہانکے پکارے باہر نکل کر مجالس میں لوگوں کے سامنے یہ وارننگ رکھ دی جائے۔ اس کو انذار عام کہا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا حکم دیا گیا تو سورہ مزمل میں پہلے یہ بتایا گیا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اب ایک بڑی ذمہ داری ہم ڈالنے والے ہیں۔ یہ انذار عام کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر سورہ مدثر میں حکم دے دیا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اب آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی قوم کو خبردار کریں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد پھر اتمام حجت کا مرحلہ آتا ہے، یعنی بات اب آخری درجے میں کہی جا رہی ہے۔ اس میں ہر قوم کے لحاظ سے وقت لگتا ہے، کسی کے ہاں یہ نوبت 5-7 سال بعد آ جاتی ہے، کسی کے ہاں اس سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ اتمام حجت کے مرحلے کے بعد پھر ہجرت و برات کا مرحلہ ہوتا ہے، یعنی پیغمبر کو قوم کو چھوڑ دینے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ ہجرت و برات 2 صورتوں میں ہوتی ہے، یا پیغمبر کی وفات ہو جائے گی یا اس کو کسی دوسری بستی میں نکال لے جایا جائے گا۔ یہ وقت ہے جس کے بعد پھر خدا کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ خدا کی عدالت وہ فیصلہ سنا دیتی ہے جو پوری دنیا کے لیے قیامت میں سنایا جائے گا، اور ایک قیامت صغریٰ اس قوم کے لیے زمین پر برپا ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ قیامت صغریٰ برپا ہو، مہلت دی جاتی ہے، اور آخر میں پھر الٹیمیٹم بھی، یعنی بالکل متعین کر دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت فلاں گھڑی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس مرحلے میں اب ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر۔ اور اونٹنی کے بارے میں یہ ہدایت کر دی کہ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے،
اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ میں نے گویا ایک اونٹنی کو نشانی کے طور پر مقرر کر دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کے حکم پر میں نے اپنی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی نامزد کر دی ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس جانور ہوتے تھے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ جانور رکھتا ہی تھا، تو صالح علیہ السلام کے پاس بھی جو اونٹنیاں رہی ہوں گی انہی میں سے ایک اونٹنی انہوں نے نامزد کر دی، اور یہ فرمایا کہ یہ اونٹنی اب خدا کی نظر ہے۔ جیسے ہم حدی کے جانور اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیتے ہیں حج کے موقع پر، اب تو لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں رہا، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا، اور رسول اللہ کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی یہ روایت رہی کہ گھر ہی سے لوگ جانور اپنے ساتھ لے لیتے، ان کو حدی کے جانور کہا جاتا تھا، اور ان کے گلے میں پٹے ڈال کر خاص نشانیاں لگا دی جاتی تھیں کہ یہ اب اللہ کی نظر ہیں یا اللہ کے جانور ہیں، اور یہ حرم میں پہنچیں گے اور اس وقت تک کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تو انہوں نے اسی طرح سے اپنی ایک اونٹنی نامزد کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے حکم پر میں نے اپنی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی نامزد کر دی ہے، یہ خدا کی نظر ہے، چنانچہ اس لحاظ سے اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی یہ اللہ کے لیے خاص ہو گئی ہے، تمہارے لیے یہ خدا کے عذاب کی نشانی ہے۔ اس کو گزند پہنچاؤ گے تو سمجھ لو کہ امان کی دیوار گر گئی، اس کے بعد قہر الہی کے سیلاب کو کوئی چیز تمہاری بستیوں میں داخل ہونے سے روک نہیں سکے۔ انہوں نے بتا دیا کہ اب مہلت اتنی ہے کہ تم اس اونٹنی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ ایک اونٹنی آپ نے قبائلی معاشرے میں جہاں لوگوں کے بہت چھوٹے چھوٹے نخلستانی ہوتے ہیں نامزد کر دی ہے، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ جس کھیت میں جائے گی چرے گی، جہاں سے چاہے گی کھائے گی، پانی پینے آئے گی تو اس کا دن پورا ہوگا، اس کے مقابل میں کوئی جانور نہیں آ سکے گا۔ یہ ایک سرکش قوم کا امتحان آخری درجے میں ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ مہلت ہے، اس میں تمہارے لیے موقع ہے کہ تم میری دعوت کو قبول کر لو، ورنہ پھر مہلت ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فَعَقَرُوهَا، لیکن ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں، یعنی لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو ایک مصیبت پیدا ہو گئی، اور ہم لوگ اپنی قوت شوکت شان کے باوجود ایک بالکل بے یار و مددگار آدمی کی نامزد کردہ اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو ان کے بڑے سردار نے اٹھ کر اپنے تمرد اور سرکشی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ یہ جو نیچے کی ٹانگیں ہوتی ہیں ان کو جب کاٹ دیا جاتا ہے تو ان سے خون بہتا ہے اور اونٹ گر جاتا ہے، چنانچہ مر جاتا ہے۔ عام طور پر اونٹوں کو مارنے کا یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، تو اس کو کوچیں کاٹنا کہتے ہیں۔ دوسری جگہ واضح ہے کہ ان کا ایک بڑا سردار اٹھا اور اس نے یہ کہا کہ اس اونٹنی کی کیا حیثیت ہے، میں مار کے دکھاتا ہوں۔ تو اس نے کوچیں کاٹ دیں۔ فَعَقَرُوهَا، پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ اس پر حاشیہ ہے، اونٹنی کو مارنے کا جرم اگرچہ ان کے ایک سرکش سردار نے کیا تھا، یعنی ان کا ایک بڑا لیڈر اٹھا اور اس نے اٹھ کے اونٹنی کو مار ڈالا، مگر قرآن نے اسے پوری قوم کی طرف منسوب کیا ہے۔ یعنی دوسری جگہ وضاحت ہے کہ ان کے لیڈر نے کاٹا، لیکن یہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں، پوری قوم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی متمردین بھی اس پر راضی تھے، یعنی سب لوگ اس جرم میں شامل تھے۔ اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جب قوم راضی ہو تو بے شک لوگوں کو مارنے اور ان پر ظلم کرنے کا کام چند لوگ کر رہے ہوں، اس کی ذمہ داری میں پوری قوم شریک ہوتی ہے۔ فَعَقَرُوهَا،
پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹیں اور وہ ظاہر ہے کہ کچھ عرصے میں مرنے والی ہی ہوتی ہے، تو اب کیا ہوا؟ فقال، تو صالح نے کہا کہ بس معاملہ ختم ہو گیا۔ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اس پر صالح نے خبردار کر دیا کہ اب 3 دن اپنی اس بستی میں رہ بس لو۔ آخری مہلت یہ 3 دن کی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخری مہلت 50 دن کی دی گئی تھی، یعنی 10 ذو الحج کو کہا گیا تھا، جیسے کہ سورہ توبہ میں قرآن نے بتایا ہے کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج اکبر کے دن اعلان کر دیا جائے لوگوں کے لیے۔ یہ اعلان جو صالح نے اس موقع پر کیا ہے کہ اب 3 دن، تو اس موقع پر جو اعلان کیا گیا اس میں قرآن نے بتایا ہے کہ یہ اعلان کیا جائے اور بتا دیا جائے کہ فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اس وقت 10 ذو الحج ہے، محرم کی آخری تاریخ کو یہ مہینے ختم ہو جائیں گے، 50 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد خاتمہ۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس پر صالح نے خبردار کر دیا کہ اب 3 دن اپنی اس بستی میں اور رہ بس لو۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یعنی یہ میں ہوں تو تنہا کھڑا، لیکن یہ جو میں وعید سنا رہا ہوں، یہ تمہیں دھمکی دے رہا ہوں، یہ جھوٹی ہونے والی نہیں ہے، یہ معاملہ آخری جگہ پر آ گیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اونٹنی قوم کی سرکشی کو جانچنے کا ایک پیمانہ تھی، یعنی جو اونٹنی نامزد کی گئی تو اس مقصد کے لیے کی گئی کہ یہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی قوم کے لیے آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ مہلت پر مہلت دے کے پھر فرماتے ہیں۔ ہم دنیا میں جس مہلت سے گزر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہ زندگی مہلت ہے، موت کے بعد فیصلہ سامنے آ جانا ہے، تو اس میں بھی یہ صاف معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے اشارات سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات سے، کہ اللہ تعالیٰ مہلت پر مہلت دیتے ہیں۔ یعنی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں عام زندگی میں جن میں تنبیہ ہوتی ہے، انذار ہوتا ہے، حادثے خبردار کرتے ہیں، چیزیں وارن کرتی ہیں۔ اب اگر آدمی نے اس سے نصیحت پکڑ لی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پکڑی تو بار بار مہلت کے بعد پھر آخری فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، اور وہ ہر شخص کے لیے موت کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو یہ اونٹنی قوم کی سرکشی کو جانچنے کا ایک پیمانہ تھی۔ اس طرح کی چیزوں کو پیمانہ بنا کر ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ امتحان کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں یا کسی چیز کا اظہار کرتے ہیں یا اپنی کوئی کمٹمنٹ ظاہر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ یا اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے ساتھ، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ غلطیاں کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پیمانہ ہمارے لیے بنا دیا جاتا ہے، جس میں دیکھا جاتا ہے کہ غلطی ہے، غلطی سے آگے بڑھ کر گناہ کی یا جرم کی نوبت آ گئی ہے، اور گناہ اور جرم بھی سرکشی کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے۔ یعنی یہ سب عام انسانوں کے ہاں بھی اگر آپ غور کریں تو مختلف طریقوں سے جانچا جا رہا ہوتا ہے۔ عام آدمی کی زندگی پر اس طرح لوگوں کی نگاہ نہیں ہوتی۔ عام آدمی بھی اگر اپنی زندگی کے احوال و حوادث پر غور کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا ظہور دیکھ سکتا ہے اپنے ہاں۔ یعنی انسان کے لیے سنبھلنے کے مواقع کیسے فراہم ہوتے ہیں، تنبیہ کس کس طریقے سے آتی ہے، لیکن وہ لوگ جو قوموں کی رہنمائی کے لیے اٹھتے ہیں، لیڈر حضرات، ان کے ہاں تو یہ بالکل جس طرح صفحہ تاریخ پر یا کسی سکرین کے اوپر کوئی تمثیل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل اس طرح ہو جاتا ہے۔ یہ اونٹنی قوم کی سرکشی کو جانچنے کا ایک پیمانہ تھی۔ اس کو مارنے سے واضح ہو گیا کہ یہ لوگ اب مزید مہلت کے مستحق نہیں رہے،
چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے ایما سے انہیں یہ نوٹس دے دیا، 3 دن کا آخری نوٹس دے دیا گیا۔ اس سے آپ اس پورے قانون کو، جس کو قانون اتمام حجت کہا جائے گا، سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا مراحل ہوتے ہیں۔ بیان یہی مراحل رسول اللہ کی زندگی میں آئے ہیں، اور اس میں یہ آخری مہلت، جیسے کہ میں نے عرض کیا، 50 دن کی دی گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا ذالک وعد غیر مکذوب، یہ دھمکی جھوٹی ہونے والی نہیں ہے۔ فلما جاء امرنا، چنانچہ جب ہمارا حکم صادر ہو گیا، حکم صادر ہو گیا یعنی 3 دن گزرنے کے بعد عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری وارننگ کے بعد بھی یہ لوگ نہیں سنبھلے تو سزا سنا دی گئی۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جا امرنا، چنانچہ جب ہمارا حکم صادر ہو گیا، اس پر حاشیہ ہے یعنی عذاب کا حکم صادر ہو گیا۔ اس کے لیے اصل میں لفظ امر آیا ہے۔ اس میں بلاغت یہ ہے کہ جیسے ہی حکم صادر ہوا اس کے ساتھ ہی عذاب آ گیا، گویا عذاب اسی ایک لفظ کے اندر چھپا ہوا تھا۔ بس اوپر سے ایک امر جاری ہوا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے جب جاری ہوا تو اس کے الفاظ کیا تھے، یعنی اس کو قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر نقل کیا ہے کہ ہم نے زمین سے کہا اپنا سارا پانی اگل دو، اور آسمان سے کہا اپنا سارا پانی برسا دو، اور ہم نے نشان مقرر کر دیا کہ پانی وہاں جا کے رکے گا۔ تو یہاں پر بھی حکم صادر ہو گیا۔ فرمایا کہ جب یہ صادر ہوا تو نجینا صالحا والذین آمنوا معہ برحمت منا ومن خزی یومئذ، تو ہم نے خاص اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس عذاب سے نجات دی، یعنی اس موقع پر ہم نے ان کو نکال لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ رسوا کر دینے والا یہ عذاب جب نازل ہوا تو اس سے صرف انہی لوگوں کو نجات ملی جو صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لا چکے تھے۔ اس پر میں نے ایک عربیت کے طلباء کو توجہ دلائی ہے کہ اس جملے میں ایک جگہ فعل اور ایک جگہ اس کا متعلق عربیت کے اسلوب پر محذوف ہے، omit کر دیا گیا ہے۔ ہم نے ترجمے میں انہیں کھول دیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں پر قرآن مجید کی زبان کے اسالیب کو سمجھنے کے لیے نگاہ رکھنی چاہیے۔ ان ربک هو القوی العزیز، اس میں شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار ہی قوی اور زبردست ہے۔ یعنی جس وقت یہ معاملہ ہوا تو وہی قوم جو سرکشی کے آخری مقام پر کھڑی تھی، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی، اس نے دیکھ لیا کہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہی داستان ہے انسانوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے۔ ان قوموں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ترقی کے عروج پر پہنچی ہوئی قومیں تھیں، یعنی انہوں نے فنون ایجاد کیے، اپنے علاقے آباد کیے، ایک تہذیب بنائی۔ ان کی عمارتوں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ عمارتیں پہاڑوں کو کھود کر بنائی گئیں اور بڑی عالی شان۔ اب بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو علاقہ ہے، الحجر کا علاقہ، احقاف کا علاقہ، اس میں ابھی تک ان کی عمارتیں قائم ہیں اور وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ پہاڑوں کو کھود کر بنائی گئی ہیں تو صدیوں کا امتداد بھی ان پر اثر انداز نہیں ہو سکا۔ حالانکہ یہ بڑی پرانی قومیں ہیں لیکن ان کے علاقے محفوظ ہیں اسی طرح، اور اب بھی دنیا بھر سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تیرا پروردگار ہی قوی اور زبردست ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے تسلی ہے، یعنی یہ جو فرمایا ہے کہ تیرا پروردگار زبردست اور قوی ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے تسلی ہے کہ مطمئن رہو، اس کی یہی قوت، یعنی اللہ تعالیٰ قوی ہے، زبردست ہے، 2 لفظ استعمال کیے ہیں
ان ربک هو القوی العزیز، قوی تو ہماری اردو میں بھی مستعمل ہے، عزیز زبردست۔ تسلی یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ بھی مطمئن رہیں، اللہ تعالیٰ کی یہی قوت و عزت قریش کے معاملے میں بھی، یعنی تمہاری قوم کے معاملے میں بھی ظاہر ہوگی، اور بالآخر وہی خداوند غالب رہے گا، یہاں بھی وہی نتیجہ نکلے گا، انتظار کرو۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، یعنی پہلے یہ بتایا کہ ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، قرآن مجید میں یہ ظلم دو پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے، ظالم لنفسہ اور ظالم لغیرہ۔ ایک ظلم وہ ہے جو کسی دوسرے انسان پر ہم کرتے ہیں، اس کی عزت، آبرو، جان مال کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنی ذات پر کرتا ہے، اور وہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق شرک ہے، یعنی یہ بھی ظلم و عظیم ہے، یہ انسان اپنے آپ پر کرتا ہے کیونکہ اس کا نتیجہ بڑا غیر معمولی ہے، تو یہاں ظاہر ہے وہی زیر بحث ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو بڑے زور کی کڑک نے آ لیا۔ عام طور پر اس کی نوعیت اگر سب جگہوں کو آپ ملا کے دیکھیں، جو قرآن کا طریقہ ہے کہ وہ ان سرگزشتوں کو جگہ جگہ بیان کرتا ہے، تو کسی جگہ اجمال، کسی جگہ تھوڑی سی تفصیل کر دیتا ہے، سب جگہوں کو جمع کر کے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بالعموم ایک کڑک اور رعد و برق کے ساتھ جیسے طوفان اٹھتا ہے، یہی صورت بالعموم ہوئی ہے، یعنی ایک سائیکلونی طوفان اٹھا اور پوری بستی کو اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ کڑک بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے، بادل بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے ساتھ بارش بھی برستی ہے، تو کسی کے ہاں کوئی ایک چیز غلبہ پا گئی، کسی کے ہاں دوسری۔ عام طور پر اس کو صاف اور حاسب کا طوفان کہا جاتا ہے، یعنی یہاں تہاں سے کنکر پتھر ہوا اٹھا لیتی ہے، اور پھر اس کی رفتار اتنی غیر معمولی ہوتی ہے کہ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ گویا قدرت کا نظام اللہ کی مٹھی کے کھلنے کے بعد حملہ آور ہوتا ہے، اور پوری کی پوری قوم رجم کر دی جاتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں سنگسار کر دینا، یہ وہ سزا ہوتی ہے جو قوموں کو دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں بڑے زور کی کڑک نے آ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اپنے گھروں میں وہ اس طرح اوندے پڑے رہ گئے کہ گویا وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے، بالکل خاتمہ ہو گیا۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم الا بودل لثمود، سن لو سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن لو کہ سمود دھتکار دیے گئے۔ تو یہ صالح کی سرگزشت ہے۔ اب اس کے بعد لوط علیہ السلام کی سرگزشت آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اس میں ابتدا وہاں سے کی ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہوا تو فرشتے راستے میں ابراہیم علیہ السلام سے ملے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں یہ لوط علیہ السلام، اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم اپنی قوم سے فارغ ہو کر اس زمانے میں دوسرے مشن کے لیے آ چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو مشن رہے ہیں، ایک تو ان کی قوم سے متعلق تھا، وہ عراق کے شہر ار میں مبعوث ہوئے تھے، اور اپنے زمانے کی ایک بڑی قوم کو انہوں نے انذار کیا، خبردار کیا۔ پھر جب قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کو جلا دینے کے درپے ہوئی، تو وہ نکل گئے، ہجرت کی انہوں نے، اور ان کی قوم پر عذاب آ گیا، اسی طرح جیسے ان پر آیا ہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد پھر ان کو دوسرا مشن سونپا گیا کہ اب آپ کا انتخاب کر لیا گیا ہے، آئندہ تمام نبوت آپ ہی کے خاندان میں ہوگی، اور آپ کی حیثیت اب اس پوری دنیا میں
مذہبی فکر کے امام کی ہے۔ یہ اعلان قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے کہ یہ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کی ذریت کا انتخاب کر لیا گیا ہے، آپ کی اولاد کو اب ذمہ داریاں انجام دینی ہیں۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو کنعان میں آباد کیا، جس کو اب آپ فلسطین کہتے ہیں، اور دوسرے کو جزیرہ نما عرب میں، اسحاق کو ادھر اور اسماعیل کو ادھر۔ تو دونوں کو انہوں نے وہاں، اور خود وہ ایک علاقے میں درمیان میں آ کر خیمہ نشین ہو گئے، پھر وہیں انہوں نے اپنی چھوٹی سی بستی بسا لی اور اسی میں وہ رہتے تھے۔ وہاں یہ آئے ہیں فرشتے ان کے پاس۔ اور لوط کے معاملے میں یہ ہوا کہ پہلے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تھے، یعنی یہ عذاب کے فرشتے تھے، لیکن ان کو بھی دو ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ ایک خوشخبری سنانے کی، وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی، اور ایک عذاب جو لوط کی قوم کے لیے تھا۔ تو قرآن مجید نے ان کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات سے بات شروع کی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ہمارے فرشتے یعنی وہاں جانے سے پہلے راستے میں ابراہیم کے پاس آئے، خوشخبری لے کر پہنچے۔ قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلامتی ہو۔ یہی السلام علیکم یا اس طریقے سے سلامہ، یہی طریقہ رہا ہے انبیاء علیہم السلام کے ہاں آنے ملاقات کرنے کا۔ یہ بہت پرانی سنت ہے، سب نبیوں کے ہاں یہی رہی ہے، ابراہیم کے ہاں بھی یہی، فرشتوں نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ قالوا سلاما قال السلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم نے بھی جیسے ہم جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ سلامتی ہو، یہی جواب دیا۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلامتی ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، یعنی جو ایک قبائلی زندگی میں مہمان نوازی کی روایت تھی، اس کو قرآن نے یہاں ایک جملے میں بیان کر دیا ہے، اور اس میں الفاظ ایسے استعمال کیا کہ پوری تصویر آ جاتی ہے کہ انہوں نے ان کو بٹھایا جیسے کہ مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے، اور صحرائی میں وہاں وہ رہتے تھے، بھیڑ بکریاں وہ تو ہوتی ہی تھیں، گلے کے گلے تھے، وہ گئے اور انہوں نے ایک بچڑا ذبح کیا اسی وقت، اور اس کا گوشت پکا کے وہ لے آئے، بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا۔ تو بجائے یہ کہنے کے کہ بنا ہوا گوشت، بچڑے کا ذکر کیا تاکہ پوری بات واضح ہو جائے کہ وہ گئے اور ایسے مہمان نواز تھے، ان کی مہمان نوازی خود ضرب المثل رہی ہے کہ انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، ایک پورا بچڑا ہی ذبح کر دیا اور مہمانوں کے سامنے لا کر انہوں نے پیش کر دیا۔ اس پر حاشیہ ہے، اس سے سیدنا ابراہیم کی فیاضی اور مہمان نوازی کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مہمانوں کے لیے فوراً گلے کا ایک بچڑا ذبح کرا دیا۔ ان کے سامنے ظاہر ہے کہ اس کا کچھ گوشت پیش کیا گیا ہوگا، مگر قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے اس پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے گوشت کے بجائے بچڑے کا ذکر کیا ہے، تو ایک لفظ محض استعمال کر کے اس جانب اشارہ کر دیا۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، لیکن جب دیکھا کہ میں تو اس اہتمام کے ساتھ بچڑا ذبح کر کے ان کی ضیافت کے لیے گوشت بھون کر لایا ہوں، ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو اس نے ان سے اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے کچھ ڈرنے لگا۔ یعنی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، ایک یہ کہ یہ کسی اچھی نیت سے نہیں آئے، قبائلی معاشروں میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے حملے بھی ہوتے رہتے، یہ سب تھا، اور اس میں آگے کھانا تو نہیں کھائیں گے، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی خیال میں گزرا ہو کہ یہ ہیں کون، ایک
اور یہ معلوم ہے کہ دعوت کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا یہ بہت الارمنگ تھا، آسان نہیں تھا کہ یہ چیز نظر انداز کر دی جائے۔ میں نے لکھا اس پر کہ ڈرنے کی وجہ غالباً یہ اندیشہ تھا کہ کھانا نہیں کھا رہے تو ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہوں، اور اگر فرشتے ہیں اور انسانی صورت میں آئے ہیں تو کہیں میری یا میرے گھر والوں کی کسی غلطی پر تنبیہ کے لیے تو نہیں آئے، پیغمبر تھے۔ یہ دوسرا پہلو تو واضح ہی تھا۔ تو اس میں بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کا یوں آنا یہ بھی کسی خطرے کی علامت ہو سکتا ہے۔ تو قرآن نے اس پوری صورتحال کو بیان کیا ہے کہ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے کچھ ڈرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے، یعنی جو ہمارا مشن ہے عذابی کے فرشتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ نہیں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔